بسنت کے حوالے سے مرزا کے بیانات میں بہت زیادہ تضاد بیانی موجود ہے۔ 2019 میں جب عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت مرزا کے بیانات اور تھے، اور اب مرزا کا حالیہ بیان آیا ہے اس کے متعلق، اب بیان مختلف ہے، بہت زیادہ تضاد بیانی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تقریباً 9 منٹ تک ہم آپ کے سامنے دونوں ویڈیوز میں سے اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر 9 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ان دونوں ویڈیوز میں جو بنیادی ہمیں فرق نظر آئے، وہ تقریباً 8 فرق نظر آئے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں گے۔ جنوری 2019 میں مرزا کے افیشل چینل پر ایک کلپ اپلوڈ ہوا جس کے تھم نیل پر واضح عنوان تھا بسنت کے نام پر قتل۔ 11 منٹ کے اس کلپ میں مرزا نے قتل ناحق پر جتنی وعیدات تھیں وہ ساری وعیدات سنائیں، احادیث سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں کی ہیں وہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہ بسنت والا جو معاملہ ہے نا جی، یہ تو سیدھا سیدھا قتل کے فتوے ہیں جی۔ اس میں پہلی تو بات یہ کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے کئی سال پہلے کہ یہ بسنت جو ہے نا، یہ اس کے اوپر پابندی ہے، کیونکہ لوگ مرے تھے۔ ایک بندہ بھی مر جائے نا تو وہ پوری انسانیت کی موت ہے۔ یہ تھا مرزا کا پرانا بیان کہ بسنت کی اجازت دینا یہ سیدھا سیدھا قتل کا فتویٰ ہے، اور سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی اور یہ ہوگا، تو ٹھیک ہے، یہ لکھ کے دیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی مرا تو قصاص پھر اس منسٹر سے لیا جائے گا جس کے دماغ میں یہ تونگڑا آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹنگنے کے لیے تیار ہو جائے پھر، اور دیت بھی تیار ہو پھر۔ اور دیت سر یہ دے بھی نہیں سکتے ہیں، 100 اونٹ دیت ہے اسلام میں، سنن ابی داؤد کھول کے دیکھ لیں۔ یہ تھا مرزا کا مزید مطالبہ کہ لکھ کر دیں کہ اگر ایک بندہ بھی مرا تو قصاص منسٹر سے لیا جائے گا جس کے دماغ میں یہ شتونگڑا آیا ہے، اور مزید یہ بھی کہا کہ اس کے لیے دیت بھی تیار رکھنا، یعنی 100 اونٹ۔ 1.5-2 کروڑ روپیہ ایک بندے کی دیت بنتی ہے، وہ پھر گورنمنٹ دے گی، اور اکنامک ایکٹیویٹیز اس طریقے سے آپ نے جنریٹ کروانی ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ کوئی شخص کہے کہ جی ہم ہیروئن کی سمگلنگ شروع کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں کو، ان کے لوگوں کو نشئی بناتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوں گی، یعنی آپ حرام طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ لوگوں کی لائف سٹیک پہ لگائی جائے، جبکہ ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس ڈور کی وجہ سے یعنی مر گئے ہیں، اور پھر اوپر لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں جی آپ جو ہے وہ جناب موٹر سائیکل پہ وہ یہ لگا کے بیٹھ جائیں، اور اس طرح خود انہوں نے گاڑیوں میں گھومنا ہوتا ہے، اور غریب لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو ہم تو اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں جی، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے جو چند وزراء جو اسی حکومت پہ خودکش حملے کر رہے ہیں نا، اسی طریقے کے یہ ایک خودکش حملہ انہوں نے کر دیا ہے بسنت والا۔ پھر اس کے بعد قتل ناحق پر احادیث میں جو وعیدات آئی ہیں مرزا نے وہ سنائیں، اس کے بعد جو کچھ کہا وہ بھی آپ سن لیں۔ اور نسائی کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ، ظلم کے معاملے میں کوئی حکمران اپنی رعایا کے ساتھ اعانت نہ کرے، مدد نہ کرے۔ تو یہ تو اعانت کر رہے ہیں نا عوام کے ساتھ، ان کی مدد کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گلے کاٹو بسنت منا کے، یہ والی گلاس والی ڈور یوز کرو، کہتے ہیں دوسری ڈور کی تو یوز کر کے کس نے چڑھانا ہے۔ ابھی ہم وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا جو اس کے دوسرے پہلو ہیں کہ وہ ایک ہندو گستاخ تھا حقیقت رائے، ٹھیک ہے، چونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کروں، ادروائز وہ ایک فیکٹر اس کا علیحدہ سے ہے جس کا دن بسنت کی شکل میں منایا جاتا ہے، وہ دن ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی لائف سٹیک پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، تو یہ تو لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ تو میں تو پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے، وہ اگر اجازت دیں گے تو پھر ہم بسنت کر لیں گے، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، بہاریں لوٹ آئی، بہاریں کیا ہے، جو کچھ وہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ پھر یہ لکھ کے دے دیں کہ جو بندے بھی مریں گے نا ان کے بدلے میں ہمیں قتل کیا جائے، جتنے بندے مریں اتنے وزیر ٹانگے جائیں گے ان کے بدلے میں، تو ٹھیک ہے منظور کریں، تو کوئی تیار ہوگا؟ تو یہ دوسروں کے بچے مرتے ہوئے ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کے بارے میں بھی کوئی غور کرے نا کہ اس طریقے سے ہو کسی کا، تو پھر ہم اس سے پوچھیں کہ ہاں یہ بسنت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے لوگ مر چکے ہیں، پھر سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی لگ چکی ہوئی ہے، یہ نہیں کسی کوئی ایک یہ آپ سمجھ لیں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کتنا زیادہ ریونج ہے لوگوں میں۔ یہ تو صرف چند لبرلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں نے باہر سے ٹکٹ کٹا کے یہاں پتنگ اڑانے کے لیے آنا ہے گاڑیوں میں، اور ان میں سے بھی کئی بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو عوام الناس نیچے رگڑی جا رہی ہوگی نا، اور پھر یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا، ڈور پھر جاتی ہے، آپ قاتل بھی نہیں اس کا ڈھونڈ سکتے۔ ایسی صورت میں تو حکمران وقت کو ہی پھر تختہ دار پہ لٹکانا چاہیے نا۔
تو سر جو یہ بسنت کی اجازت دے رہے ہیں ان کی دیت تو بدرجہ اولا بنے گی، کیونکہ یہ تو کام ہی غلط کروا رہے ہیں، تو قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ تو فوراً سے پہلے جناب ریاست مدینہ والی بات کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آپ فوراً سے پہلے اس معاملے میں رجوع کریں۔ ابھی پرائم منسٹر سے تو میرے منظوری نہیں ہوئی، امید ہے کہ جتنا شور مچا ہے کہ منظوری نہیں ہوگی۔ مرزا کے یہ سارے بیانات تھے 2019 میں۔ اب مرزا کا جو حالیہ ویڈیو کلپ آیا ہے اس میں بسنت کے حوالے سے مرزا نے کیا موقف اختیار کیے ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ اب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی خاطر پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیا ہے کہ ہم 3 دن کے لیے فیسٹیول کریں گے اور اس میں پابندی ہوگی کیمیکل ڈور کی، اور اس میں کسی کی جان نہ جائے، اس حوالے سے آلموسٹ 10 لاکھ کے قریب موٹر بائکس کے اوپر انہوں نے وہ سٹینڈ لگانے شروع کر دیے ہیں، پلس 5 لاکھ روپیہ جرمانہ رکھ دیا ہے، 5 سے 10 لاکھ تک، 5 سال کی قید۔ امید ہے کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا ایک بھی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے حرمت جان کے حوالے سے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ایک جان کو جس نے قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو پھر میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اگلے سال اس قسم کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کی جائے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ باہر کے ملکوں میں بھی ہوتی ہے پتنگ بازی، کنٹرول انوائرمنٹ میں، سمندر کے کنارے، یہاں تو ظاہر ہم سمندر اب لاہور میں نہیں لے کے آ سکتے، تو اس طرح کی کوئی پابندی کا خیال رکھا جائے وہ تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز اس ایکٹیویٹی کو ہم کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے۔ دوسرا جو فتنہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ بے حیائی کا فتنہ ہے۔ وہ انڈیویجول لیول کے اوپر لوگوں نے خود دیکھنا ہے، یعنی اگر کوئی شخص خود اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے چھت کے اوپر اس طریقے سے پبلکلی لوگوں کو شو کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے۔ ہاں اگر کوئی فیملی جو ہے وہ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر بھی بچوں کے ساتھ کوئی چھت پہ جا کے کوئی پتنگ بازی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم خود بچپن میں کرتے رہے اور بڑا انجوائے کیا ہے اس کو، جب تک کہ یہ کیمیکل ڈور نہیں آئی تھی جس نے یہ ساری ہماری انجوائمنٹ ختم کر دی۔ بے حیائی کے فتنے کو ایڈریس کرنے کے لیے پنجاب کی گورنمنٹ نے 132 گانوں کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ میرے نزدیک تو باقی جن پہ نہیں لگائی ان پہ بھی لگنی چاہیے۔ گانے یہ سارے کے سارے بے حیائی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں یا کفری کلمات ہوتے ہیں ان کے اندر، اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگی کہ آپ پتنگ کے اوپر کسی پولیٹیکل لیڈر کی تصویر نہیں لگا سکتے، کوئی اس طرح کا سلوگن نہیں لکھ سکتے، بالکل نان سینس بات ہے۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے کہ آج کی حکومت اگر پتنگ بازی کی کوئی ایکٹیویٹی اناؤنس کرتی ہے اور تمام جماعتوں کے لوگ اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں تو یہ نیشن کی یونٹی ہے۔ میرا خیال ہے نیشن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی تصویریں لگائیں اور پتنگ بازی کریں۔ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں کہ وہ پتنگ بازی کا بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ اگلا مذہبی ٹچ یہ نہ آ جائے کہ یہ پتنگ بازی ہی حرام ہے، تو شکر ادا کریں کہ انہوں نے مذہبی ٹچ نہیں لگایا اور پتنگ بازی کو آن کیا ہے، تو ایٹ لیسٹ ان کو اجازت دیں کہ وہ اپنے لیڈر کی تصویر لگا لیں، جس جس کی جو عقیدت وابستہ ہے وہ لگائے، اور دھاگے کی ڈور استعمال کریں۔ کیمیکل ڈور استعمال کرنے سے کسی کی جان جائے گی تو سب سے پہلے حکومت ذمہ دار ہے، اس کے بعد وہ لوگ بھی جو اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنتے ہیں آخرت میں اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے 2019 کی گفتگو میں اور حالیہ گفتگو میں کتنا تضاد ہے۔ ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 2019 میں کتنی شد و مد کے ساتھ مرزا نے رد کیا تھا، اور اب دبے لفظوں میں ایک کنٹرول الفاظ میں کس طرح مرزا اس کی اجازت دے رہا ہے۔ 2019 میں کہا تھا کہ بسنت کی اجازت دینا یا سیدھا سیدھا قتل کا فتویٰ جاری کرنا ہے۔ یہ لوگ جو اجازت دے رہے ہیں وہ قتل کے فتوے دے رہے ہیں، اور یہ کہا تھا کہ یہ قتل پر اعانت کر رہے ہیں، اور یہ کہا تھا کہ یہ لوگ اجازت دے کر لوگوں کی لائف سٹیک پر لگا رہے ہیں۔ لیکن حالیہ گفتگو میں مرزا نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اتنے شد و مد سے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ 2019 کی گفتگو میں مرزا نے کہا تھا کہ ایک بندہ بھی مرا یہ لکھ کر دیں، یعنی یہ جو اجازت دے رہے ہیں یہ لکھ کر دیں کہ اگر ایک بندہ بھی مرا
تو جو منسٹر ہے جس کے دماغ میں یہ شتنگڑا آیا ہے اس کو لٹکایا جائے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا اور دیت بھی دی جائے گی 1.5-2 کروڑ جو بنتی ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ جتنے بندے مریں گے ان کے بدلے میں اتنے بندے مارے جائیں گے، جو اتنے وزیر لٹکائے جائیں گے۔ یہاں تک مرزا نے جملے بولے تھے، لیکن اب اس طرح کی کوئی بات مرزا نے نہیں کی۔ ہاں اتنا کہہ دیا کہ اگر کوئی نقصان ہوا، کوئی بندہ مرا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ یعنی اب معاملہ اس نے آخرت پر ٹال دیا، اور دنیا میں کوئی ان کو سزا دی جائے اور ان کو لٹکایا جائے، قصاص لیا جائے، ایسی کوئی بات مرزا نے حالیہ گفتگو میں نہیں کی۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اس وقت مرزا نے اکنامک والا پہلو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ان کا بہانہ ہے، یہ ہیروئن کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ کہا کہ حرام طریقے سے تم اس طرح پیسہ کماؤ گے، اور اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن اب مرزا نے اس طرح کی کوئی بات اس پر نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ جی شکر کرو جو مخالفین ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ اس میں بسنت منانے میں شریک ہوں گے، اور وہ بائیکاٹ نہیں کر رہے، اس کو مذہبی ٹچ نہیں دے رہے، حرام نہیں کہہ رہے۔ یعنی اگر حرام کہنا مذہبی ٹچ ہے تو پھر مرزا 2019 میں حرام کیوں کہہ چکا ہے؟ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اس وقت 2019 میں مرزا نے کہا تھا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل پر ان پر سٹینڈ لگا دو تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی گردن نہ کٹے۔ اس پر مرزا نے خوب رد کیا تھا کہ خود تو گاڑیوں میں بیٹھو گے اور غریبوں کو مروا رہے ہو، یہ وہ، یعنی اس مشورے کا رد کیا تھا۔ اب حالیہ گفتگو میں مرزا نے اس کا رد نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کی ہے، جی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ جو سٹینڈ نہیں لگائے گا اس پر جرمانہ بھی ہوگا اور وہ سزا بھی ہوگی اس پر، اور اس طرح یعنی اس کو اچھے انداز میں پیش کیا۔ یعنی وہی کام جس پر مرزا نے 2019 میں رد کیا تھا اور اس کو غلط قرار دیا تھا، مذاق اڑایا تھا، آج اسی کام کا مرزا بھرپور ساتھ دے رہا ہے اور حمایت کر رہا ہے اور اس کو اچھے رنگ میں پیش کر رہا ہے۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ 2019 میں مرزا نے کہا کہ جو لوگ اجازت دے رہے ہیں یہ اپنی حکومت پر خودکش حملہ کر رہے ہیں بسنت کی اجازت دے کر۔ اب اس طرح کی کوئی بات مرزا نے نہیں کی۔ اور چھٹا فرق یہ ہے کہ مرزا نے 2019 میں کہا تھا کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ ڈور جو ہے وہ جو نقصان دیتی ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، اس پر پابندی کی جائے گی، تو اس پر مرزا نے رد کیا تھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بہانہ ہے، کون ڈور سادہ سی استعمال کرتا ہے، عام دھاگے والی کون استعمال کرتا ہے، یوں کہہ کر مرزا نے رد کیا تھا۔ اور اب اسی بات کی مرزا تائید کر رہا ہے کہ جی دیکھو انہوں نے اس طرح کی پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اس شرط کے ساتھ مرزا نے خود اجازت دی کہ اگر اس ڈور وہ والی استعمال نہ کی جائے، سادہ سی استعمال کی جائے تو ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہی مرزا 2019 میں کہہ رہا تھا کہ سادہ دھاگا کون استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے سارے اسی طرح کی ڈور استعمال کرتے ہیں جس سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن اب مرزا اس شرط کے ساتھ خود اجازت دے رہا ہے۔ اور ساتواں فرق یہ ہے کہ 2019 میں مرزا نے دبے لفظوں میں ہندو گستاخ جو تھا حقیقت رائے اس کی بات ذکر کر کے اس کے ساتھ تعلق جوڑا تھا اور کہا کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اگرچہ مرزا نے اس پر زور نہیں دیا تھا لیکن دبے لفظوں میں یہ کہہ گیا تھا کہ یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے اس میں۔ لیکن اب مرزا اسی بات کا شد و مد سے رد کر رہا ہے کہ یہ تو خواہ مولویوں والی باتیں ہیں، اس بات یعنی وہ جو بات 2019 میں کی تھی اب اسی بات کو مرزا نے مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ مولوی تو ہر جگہ بس ان کا کام ہی یہی ہے، ان کی روزی روٹی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ وہ۔ اور آٹھواں اور آخری فرق یہ ہے کہ مرزا نے 2019 میں جب گفتگو کی تھی تو مرزا کہہ بھی رہا ہے کہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا، مشورے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرزا نے کہا کہ حکومت فوراً سے پہلے رجوع کرے اپنے اس فیصلے سے، اور فیصلہ بالکل نہ کرے، فوراً سے پہلے رجوع کرے۔ لیکن اب حالیہ گفتگو میں مرزا نے کہا کہ اس سال اگر کوئی نقصان ہوا تو پھر آئندہ سال ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ اس سال مرزا نے تائید کر دی۔ حالانکہ یہاں بھی مرزا کو یہی بیان دینا چاہیے تھا کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے فوراً سے پہلے اپنے فیصلے سے رجوع کرے، لیکن یہاں مرزا نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اور وہاں مرزا نے یہی جملہ کہا تھا کہ فوراً سے پہلے رجوع کرے، اور یہاں اگلے سال پر بات کو لے گیا کہ اگلے سال ہم اس کی تائید نہیں کریں گے اگر اس سال کوئی نقصان ہوتا ہے تو۔ اب دیکھیں دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے، تو یہ کل 8 فرق بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں آئے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے ہم نے 8 فرق آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ مرزا نے 2019 کی گفتگو میں اور حالیہ گفتگو میں اتنی تضاد بیانی کیوں اختیار کی اور اپنا موقف اس طرح کیوں تبدیل کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟